بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ تعمیر کی گئی یہودیوں کے موقف کے مطابق اس جگہ پہلے سلیمانی ہیکل تھی۔ مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ حالانکہ قرآن مجید میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا بھی ذکر کیا گیا ہے، گویا کہ یہ مسجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے موجود تھی۔ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ مسجد الاقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہے۔ ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا، لیکن اس کلیتاً ہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمان غالب ہے کہ نبی اللہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش گاہ کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا ہو اور اپنے متوین کا اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے ہوں۔ اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار کے نام سے منسوب کر دیا گیا، حالانکہ یہ مسجد فی الواقع زمین پر دوسری بڑی و تعمیر ہونے والی مسجد۔ اسلام دشمن یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم مسلمان فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں۔ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو فلسطین میں عذاب سے نجات دی جو اس کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہی اس ملک میں واقع غسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے ہی آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ یہیں پر ہوا تھا۔ قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا بھی اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اس شہر کے ہی مقام باب اللد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اس شہر میں یاجوج اور ماجوج کا زمین پر قتل اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوران نمازی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی یعنی فلسطین سے بیت اللہ قبلہ مشرقہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا کر گئے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین پر تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 برس کا،
اور تو جہاں بھی ہے نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اقتدار کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور انفرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بعینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 563 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نزول ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور دوسرے رومیوں کے جبر و استبرار سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد الاقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو اور تین انجیر سے اور بلاد فلسطین کو اور زیتون سے اور طور کو سنین سے اور مصر کے پہاڑوں کو کوہ طور سے جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے کلام کیا کرتے تھے استدلال کیا۔ اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال لیا گیا ہے کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔